السلام علیکم ناظرین، آج کل نواز شریف کی واپسی کا بہت چرچا ہے۔ نون لیگ مینار پاکستان پر ایک پاور شو بھی کرنے جا رہی ہے۔ بھاگے ہوئے مجرم کے واپس آنے سے آخر کیا بدل جائے گا؟ مفتاح اسماعیل نے کھل کر وضاحت کر دی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں کیا فرمایا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ تھینک یو۔ اس کو بہت ہی نچلی سطح پر رکھ رہے ہیں، 2% کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ، ان کا بہت شکریہ انہوں نے جوائن کیا۔ مفتاح صاحب، آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دیکھی ہوگی۔ اس رپورٹ کے اندر جو پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں مالیاتی فسکل ڈسپلن چاہیے، مالی ضبط چاہیے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بین الاقوامی ادارے کیوں ابھی بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو خیال ہے کہ ہم نے بہت ضبط سیکھ لیا، مالیاتی ضبط کے ایشوز کیا ہیں؟ شکریہ طلعت بھائی دیکھیں، ہم جو ہمارے اگر بجٹ کے اہداف کے مطابق بھی چلتے ہیں تو بھی پاکستان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، جو بجٹ کا خسارہ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم صرف جو سود بھرنے کے لیے بھی، سود دینے کے لیے بھی ہم کو مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ 7-8% GDP کا ہے۔ اور پرائمری اگر ہم تھوڑا سا سرپلس بھی کر لیتے ہیں تو کیونکہ اتنا زیادہ سود بھرنا ہے تو بڑا لمبا ڈیفیسٹ آتا ہے۔ تو ایک تو یہ ان کو اس چیز کی بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیں گے تو ہر سال جو ہمارا بجٹ پروجیکشن ہوتا ہے، ہم اس سے زیادہ اخراجات کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اتنا ٹیکس لے بھی لیتے ہیں تو ہمارے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس سال بھی آپ نے شروع میں دیکھا کہ اگست کے مہینے میں ہم نے جولائی اور اگست کے مہینے میں PSDP کے کافی خرچے کر دیے جو MNS کے پروجیکٹ وغیرہ تھے۔ تو اس لیے وہ یہ ذرا سا کوشن دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے اہداف کے مطابق رہنا، جو تم نے خرچے کے ٹارگٹ دیے ہیں اس کو اوور شوٹ مت کیجیے گا۔ لیکن لوگوں کو خرچے کی تلاش ہے، جو اپسوس کا سروے ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ناظرین سے بھی ہم شیئر کر رہے ہیں کہ 95% پاکستانی ملکی حالات کے باعث بے روزگاری کے خوف میں مبتلا ہیں۔ 5% افراد کو روزگار محفوظ ہونے کا یقین ہے، صرف 5% کو۔ 63% شہریوں نے اپنی یا کسی جاننے والے کی نوکری کے ختم ہونے کا بتایا۔ 63% کی نالج میں ہے کہ لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں۔ 99% افراد نے روزمرہ استعمال کی اشیاء کی خریداری میں مشکل کا بتایا۔ تو جب آپ حکومتیں خرچہ نہیں کریں گی تو ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو پھر نوکریاں نہیں ملیں گی، بائنگ اینڈ سیلنگ نہیں ہوگی۔ تو آپ نے لوگوں کو روزگار بھی تو مہیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ طلعت بھائی، بالکل لوگوں کا روزگار مہیا کرنا حکومت کا فرض ہے، لیکن حکومت کا کام ہے کہ ایسا انوائرمنٹ پیدا کرے، ایسی آب و ہوا پیدا کریں یا ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ نوکریاں پیدا کرے جو پروڈکٹیو نوکریاں ہوں گی۔ اور حکومت کو چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ تھوڑا سا جیسے بسپ کے اندر کام کرتے ہیں یا دیگر اگر چیزیں ہیں ان کو آپ سستا کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے یہاں جب حکومت خرچہ کرتی ہے تو اکثر وہ امیر ترین لوگوں کی معاونیت کے لیے، امیر ترین لوگوں کو سبسڈیز دینے پہ خرچہ کرتی ہے۔ اگر آپ بڑی مل والوں کو، بڑی فیکٹری والوں کو اگر آپ سستا مثال کے طور پر بجلی دے دیتے ہیں، یا اگر آپ چینی ایکسپورٹ کروا دیتے ہیں، تو یہ جو ہم خرچے کر رہے ہوتے ہیں اکثر یہ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوتی ہیں، نان پور سبسڈیز ہوتی ہیں، جو کہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کو خاص طور پر ملتی ہیں۔ اور یہ جو PSDP کے آپ اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے تو میرے خیال سے کچھ سیاسی خرچے ہوتے ہیں، پروجیکٹس وغیرہ MNS کے، اس سے کوئی اتنا بہت زیادہ اکانومی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ وہ حکومت کہاں سے پیسے لے کے آ رہی ہے۔ اگر حکومت نوٹیں چھاپ کے پیسے لے کے آ رہی ہے اور ان نوٹیں چھاپنے کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، چاول، چینی، گھی وغیرہ مہنگا ہو جاتا ہے، تو وہ پیسہ بھی تو غریب ہی دے رہا ہے۔ جو آپ نے فرمایا کہ 99% لوگ، یعنی کہ تقریباً سارے پاکستانی جو ہیں، اگر وہ قیمتوں سے پریشان ہیں، اگر ان کو اشیاء خرد و نوش خریدنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آج عمار مسعود صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ بجلی کا بل بھرنا ایک کارنامہ ہو گیا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس دینا عیاشی کے مترادف ہو گیا ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں پاکستان کے، جب گروتھ کم ہو گئی ہو، انفلیشن بڑھ گیا ہو، تو اس وقت تو حکومت کو تھوڑا سا فسکل ڈسپلن دکھانا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں پہنچے اس لیے کہ ہم نے اوور دا لاسٹ 20-30 ایئرس فسکل ڈسپلن نہیں دکھایا ہے۔ اچھا، جس شہر میں بیٹھے ہوں اس کے اندر بڑی بات ہوتی ہے کہ الیکشن کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کی قیادت بھی یہ بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے، نون کہہ رہی ہے، اور تکالیف میں کمی ہو جائے گی۔ 2017 کے اسٹیٹسٹکس کوٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ 2024 کی جو گروتھ ہے وہ 2% پر رکھ رہا ہے۔
تو ایک طرف یہ نعرے ہیں، یہ توقعات ہیں، یہ بینڈ باجے ہیں کہ جی وہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، دوسری طرف بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ 2% گروتھ کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پروجیکشنز جو ہیں کون سی غلط ہیں؟ یہ پولیٹیکل پروجیکشنز غلط ہیں یا یہ جو بین الاقوامی ادارے پروجیکشنز کر رہے ہیں اکنامک گروتھ کی؟ 2% کے اندر تو کچھ تکالیف میں کمی نہیں ہوگی، وہ تو میں پتہ ہے. طلعت بھائی، پاکستان کا جو آبادی کا وہ ہے نمبر، وہ 3% سے بڑھتا ہے. جو ابھی نیا سینسس آیا ہے اس کے مطابق، یعنی کہ 90 لاکھ بچے اور پیدا ہو رہے ہیں جن کی ہم کو 18 سال بعد نوکریوں کا بھی خیال کرنا ہے، جن کا 6 سال 5 سال بعد اسکولوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو ہم آبویسلی صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں کر رہے. اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تو کوئی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2.9% تک گروتھ ہوگی اس سال میں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آف دا مارک ہوں گے. ضروری ہو سکتا ہے کہ آف دا مارک ہوں، لیکن کوئی بائس پروجیکشن نہیں ہے. لیکن 2.9% جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً پاکستانی غریب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی پاپولیشن اس سے زیادہ بڑھ رہی، تو پر کیپٹا جی ڈی پی تو ہماری کم ہو جائے گی. میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کبھی اپنی سیاسی زندگی کے اندر کبھی اتنی مایوسی دیکھی ہو پاکستان میں. اور پچھلے 2-3 سالوں میں ہر پاکستانی سیاسی پارٹی بشمول پی ٹی آئی، بشمول پی ایم ایل این، بشمول پیپلز پارٹی اور تمام اور پارٹیاں حکومت میں رہ چکی ہیں. تو اگر وہ اتنا اچھا کر سکتی ہیں تو پھر پیارے کیوں نہیں کر لیا؟ اگر پی ٹی آئی اتنی اچھی ہے، یا مسلم لیگ اتنی اچھی ہے، یا پیپلز پارٹی اتنی اچھی ہے، تو ان سب کو پچھلے 2-2.5 سال میں چانس تو ملا تھا، تو اسی وقت کر لیتے. کس چیز کا انتظار ہے کہ ابھی وہ 16 مہینے میں نہیں کر سکے اور بعد میں کر لیں گے، یا پچھلے 4 سال میں پی ٹی آئی نہیں کر سکی یا بعد میں کر لے گی؟ یہ بات جو ہے یہ منطق سے دور ہے. 2017 کے جو فگر نون کوٹ کرتی ہے کہ پیٹرول کی یہ قیمت تھی، چینی کی یہ قیمت تھی، نوکریوں کا یہ حال تھا، گروتھ ریٹ یہاں پہ کھڑا تھا، وہ 2023-24 میں کتنے ریلیونٹ ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اگر 2017 کے بعد نون کی حکومت نہیں آئی ہوتی تو وہ شاید ریلیونٹ ہے، لیکن اگر 2017 کے بعد نون کی حکومت آ گئی ہے تو وہ ریلیونٹ تو نہیں رہا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے، اس وقت مثال کے طور پر انٹرنیشنل پرائس جو پیٹرول کی ہے وہ $92 ہے. کچھ عرصے پہلے، اب سے 2-3 مہینے پہلے بھی وہ $70 تھی. تو دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ 25% دنیا بھر میں خام تیل مہنگا ہو گیا ہے. تو اس کے بعد یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جب $30 کی پرائس تھی 2016 میں 17 میں، تو اس وقت پیٹرول سستا تھا آبویسلی. تو آپ کے خیال میں ان فگرز کو کوٹ کر کے جو امید کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے، وہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے؟ دیکھیں، میں اتنی سیاست نہیں سمجھتا ہوں جتنی مسلم لیگ نون سمجھتی، اور اگر وہ نعرہ لگا رہے ہیں اور اگر ان کا ورکر یا ان کا ووٹر اس پہ آمادہ ہوتا ہے تو ہو جائے. لیکن اگر 2017 میں مجھے پیٹرول سستا مل رہا تھا، لیکن اگر آج مجھے مہنگا مل رہا ہے، یا آج مجھے بجلی کا بل بھرنا مشکل ہو رہا ہے، یا آج مجھے بچے کی فیس دینا مشکل ہو رہی ہے، یہ چوائس ہو گئی ہے کہ بچے کی فیس بھروں یا راشن کا بل بھروں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ 6 سال پہلے جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پاپولیشن جس حساب سے بڑھ رہی ہے، کہ آج جو 18 سال کا بچہ ہے جو ووٹ دے سکے گا، یا 18 سے 21 سال کا بچہ ہے جو ووٹ دے سکتا ہے، وہ 6 سال پہلے 12 سال کا تھا. اور یہ جو 5-6 سال میں پاکستان چینج ہوا ہے، میرے خیال سے اس سے بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. اور یہ ہم اگر 2017 کی بات کر لیں، پھر یا پیپلز پارٹی 2012 کی بات کر لے،